دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں فرعون کے بارے میں۔ فرعون مصر کا بادشاہ آخرکار کس طریقے سے بنا تھا؟ دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ نالجیبل ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون مصر کا بادشاہ کس طریقے سے بنا تھا اور اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ آخر تک آپ کو ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا ہے، اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ ہسٹری پلس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس ضرور کر لیں۔ دوستو پہلے سے ہی ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے فرعون کی لاش کے بارے میں اور فرعون کی پوری زندگی کے بارے میں، اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، وہاں جا کر وہ ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھ لیں۔ اصل میں فرعون مصر کے بادشاہ کو فرعون کے نام سے بلایا جاتا تھا۔ جو وہاں کا بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہہ کر جانتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام ولید بن مصعب ریان تھا۔ یہ اسفین کا ایک غریب آدمی تھا اور اس نے لوگوں سے بہت سارا قرض لے رکھا تھا، اور قرض نہ دینا پڑے اسی لیے وہ وہاں سے بھاگ کر شام چلا گیا تھا، لیکن شام میں بھی اس کے لائق کوئی کام نہیں ملا۔ اس کے بعد کچھ پیسے کمانے کے لیے شام سے مصر آ گیا۔ وہاں اس نے ایک گاؤں میں دیکھا کہ گاؤں میں تربوز سستے اور شہر میں مہنگے مل رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ میں یہ تربوز گاؤں سے لے جا کر شہر میں بیچ دوں، شاید اس سے مجھے اچھا منافع ہوگا۔ اور اس نے گاؤں سے تربوز لیے اور شہر کی طرف نکل گیا، اور رستے میں اسے سپاہی ملے جنہیں ٹیکس دینا پڑا، اور جب یہ شہر پہنچا تو اس کے پاس ایک بھی تربوز نہیں بچا۔ اس کے بعد اس کے دماغ میں ایک بات آئی کہ یہاں کا کوئی قانون نہیں ہے، سپاہی اپنی مرضی سے جو ملا ہے اس کا ٹیکس لے لیتے ہیں۔ پھر اس نے سوچا وہاں جو فرعون ہے، بادشاہ ہے، اس تک پہنچا جائے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن اس وقت مصر میں ایک مہاماری پھیلی ہوئی تھی جس سے وہاں کے لوگ کافی تعداد میں مر رہے تھے۔ فرعون نے اسی کا فائدہ اٹھا کر قبرستان میں اپنے آپ کو شاہی افسر بتا بیٹھ گیا، اور ہر مردے پر 4 درہم ٹیکس وصولنا شروع کر دیا، اور اس نے کچھ ہی دن میں کافی مال جمع کر لیا۔ اتفاق سے بادشاہ کے کسی قریبی رشتہ دار کی موت ہو گئی، اور جب وہ اسے دفنانے کے لیے قبرستان پہنچا تو اس نے ان سے بھی 4 درہم مانگے، لیکن اس سے پیسے تو نہیں ملے، بلکہ گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا اور بادشاہ کو پورا معاملہ بتایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تمہیں وہاں کس نے بٹھایا؟ اس نے کہا کہ مجھے آپ تک پہنچنا تھا اس لیے میں نے یہ کیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تمہیں وہاں کس نے بٹھایا؟ اس نے کہا کہ مجھے آپ تک پہنچنا تھا اس لیے میں نے یہ کیا۔ آپ کے ملک میں بہت برے حالات ہیں، جو جس کے من میں آتا ہے وہ ویسا کرتا ہے۔ 3 مہینے میں نے ظلم اور جٹی کے ساتھ اتنا مال اکٹھا کیا ہے، اور آپ اسی بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں باقی لوگ کیا کرتے ہوں گے۔ اور یہ کیا تھا کہ اس نے سارا مال بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ بادشاہ کو اس کی یہ بات پسند آئی اور اس نے اس سے اپنے محل میں ایک کام دے دیا۔ اس کے بعد اس نے دھیرے دھیرے ایسے کام کیے جو بادشاہ اور وہاں کے لوگوں کو پسند آنے لگے، اور دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھتا گیا اور محل کی شاہی فوج کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد جو اس وقت کا بادشاہ جب مرا تو اس کے بعد وہاں کی قوم نے اسے بادشاہ بنا دیا۔ اس طرح سے مصر کا فرعون بن گیا۔ بادشاہ بننے کے بعد فرعون نے جہاں لوگوں پر سخت قانون لاگو کر دیے، اور جو اس کا حکم نہ مانتا اسے کڑی سے کڑی سزا دی جاتی تھی۔ فرعون اپنے نشے میں اتنا چور ہو گیا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا اور لوگوں سے زبردستی اپنے آپ کو سجدہ کرواتا۔ فرعون بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا اور ان سے بہت محنت سے کام بھی کرواتا۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکل کر مصر کی طرف آ رہی ہے، اور اس نے سارے مصر کو جلا دیا اور بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر فرعون پریشان ہو گیا، اور اس نے نجومیوں سے اس کی تعبیر پوچھی۔ نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ دوستو تو امید میں یہ کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ فرعون آخر فرعون کیسے بنا تھا۔ ایک تربوز بیچ کر فرعون بن گیا اور پھر وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو فوراً ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ ہسٹری پلس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس ضرور کر لیں۔ شکریہ۔